حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے شوق ہوا کہ کہیں ویرانے میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ویرانے میں جانے کے لیے تیار ہوا اور گھر سے نکلا اور تھوڑا آگے گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 4 بندے ہیں، انہوں نے 4 پائی اٹھائی ہوئی ہے، اوپر ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے کسی کو قتل کیا، اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں۔ تو میں آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ یوں کر کے ان کو روکا اور قسم دی کہ پیدا کرنے والے کی قسم تمہیں دیتا ہوں، کیا تم نے اس کو قتل کیا؟ اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے حسن بصری، نہ تو ہم قاتل ہیں نہ یہ مقتول ہے، یہ تو اپنی موت آپ مرا ہے۔ اس کی کہانی بڑی عجیب ہے، اگر آپ کو اعتبار نہیں تو آپ قبرستان ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ اس کی بوڑھی ماں نے قبر کھود کر تیار کروائی ہوئی ہے، اب ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر اس کو دفن کر دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اس نیکی کے کام میں بھی ساتھ دیتا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے 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 ایک قبرستان آیا، جب قبرستان میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک نئی قبر تیار ہے اور اس کے سرانے ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ تو آپ نے جا کر اس بوڑھی عورت کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا اے ماں، اگر تو اپنے بیٹے کو دن کو جنازہ پڑھواتی اور دن کو دفن کرواتی، جنازے میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے اور بہت ساروں کو ثواب ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کا جنازہ دن کو پڑھواتی تو بہت سارے لوگ اس کا جنازہ پڑھتے، وہ ثواب کماتے، تم نے لوگوں کو ثواب سے محروم کر دیا۔ کیونکہ جنازہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، جنازے اٹھانے کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کہ اگر کوئی کسی میت کو کاندھا دے اور 10 قدم چلے تو ہر قدم پر اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ پیارے بھائیوں جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن کسی میت کو کندھا دینے کی وجہ سے جتنے قدم آپ چلیں گے اتنے گناہ توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور جہاں جنازہ دیکھیں اس میں شرکت کرنی چاہیے، جہاں کندھا دینے کا موقع ملے تو کندھا بھی دینا چاہیے۔ تو آپ نے اس سے یہی فضائل بیان کیے، تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا حسن، بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا میرا نافرمان تھا، میرا کہنا نہیں مانتا تھا، شرابی دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، میں اس کو روکا کرتی تھی کہ بیٹا شرابی دوستوں کو چھوڑ دے، لیکن یہ میری ایک نہ مانتا، نہ ہی نماز پڑھتا، نہ ہی میرا کہنا مانتا، نہ ہی شرابی دوستوں کی صحبت سے دور ہوتا۔ آخر کار شراب پینے کی وجہ سے یہ بیمار پڑ گیا اور کتنا عرصہ یہ چارپائی پر رہا۔ آج جب شام ہوئی تو اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ ماں، لگتا ہے کہ اب میرا بچنا بڑا مشکل ہے، تو اسی لیے میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں، میری ان 3 وصیتوں پر عمل کرنا۔ تو اس نے پہلی وصیت کی کہ ماں تو جانتی ہے کہ میں بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اسے اشیار ہوں، تو ایسے کرنا کہ جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں رسا ڈال کر اس کو گھسیٹنا اور یہ آواز دینا کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دوسری وصیت اس نے کی کہ میرا جنازہ راتوں رات پڑھا کر مجھے دفنا دینا، کیونکہ صبح جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کہیں گے کہ اچھا ہوا بدکار مر گیا، شرابی مر گیا، دھرتی کا بوجھ مر گیا، اچھا ہوا سکون ہو گیا، ایک گناہگار مر گیا۔ اور تیسری وصیت اس نے یہ کی کہ اے ماں، جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو اپنا سفید بال میری داڑھی میں لگا دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سفید بالوں سے حیا فرماتی ہے۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کو یہ میرے عمل پسند آ جائے اور تیرے سفید بال کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ تو بیٹا حسن، اسی لیے میں نے جب اس کی روح نکل گئی، جب یہ مر گیا، تو میں نے اس کی پہلی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے گلے میں رسا ڈالا، اور جب گھسیٹا، چند قدم گھسیٹا تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی بندی، کیا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں رونے لگی
کہ بظاہر تو یہ گناہگار بدکار تھا لیکن اللہ کا پیارا کیسے ہو گیا. بہرحال میں نے رسی کھول دی, پھر میں نے ان بندوں کو بلایا, اس کو غسل دیا, اس کی قبر بنوائی. اب اس کی دوسری وصیت پر اب عمل کرو, اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اسے قبر میں اتار دو. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مل کر نماز جنازہ پڑھا. پھر اس دوسری وصیت پر عمل کیا گیا کہ راتوں رات اس کو قبر میں اتار دیا گیا. جب اتار دیا گیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ اپنے سر کا سفید بال مجھے دے دو, میں اس کی داڑھی پر لگا دوں. تو اس کی ماں نے روتے ہوئے اپنے سر کا ایک سفید بال توڑا اور مجھے دے دیا. جب مجھے دیا تو میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا اور اس کی داڑھی پر جب بال رکھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آیت کریمہ پڑھنا لگا, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے زیادہ توبہ کرنے والے کو اور صاف ستھرا رہنے والے کو. پھر وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا کہ اے حسن, آپ حیران ہوں گے کہ میں مردہ ہو کر بول کیسے رہا ہوں. یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میں گناہگار تھا, بدکار تھا, سیاہکار تھا, لیکن ہاں بیمار ہوا تو میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی اور دعا کی کہ اے مولا کریم, اگر اب اچھا ہو گیا تو اب نمازیں بھی پڑھوں گا, شراب نوشی چھوڑ دوں گا, ہر نیک اعمال کروں گا, حضور کی سنت کو اپناؤں گا. لیکن ہائے افسوس کہ میری زندگی نے میرا ساتھ نہ دیا, بیماری کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا. لیکن میری توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ توبہ نے مجھے بخشوا دیا کہ جو میں نے سچی توبہ کی تھی, کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اور دوسری یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ ماں کے سر کا سفید بال میری داڑھی پر لگا دینا, تو یہ بات بھی اللہ کو بڑی پسند آئی. بس ان دو عمل کی وجہ سے, ایک تو توبہ کرنے کی وجہ سے اور ایک اپنی ماں کا بال داڑھی میں لگانے کی وجہ سے, اللہ کو یہ دو عمل ایسے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی. میم سے ماں کا دامن ملا ہے, یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے, ماں کی آغوش باب کرم ہے. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. ماں کے درجے کو جس نے ہے جانا, اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ. دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت. درس انسانیت کا سکھایا, نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا. ماں اگر سچے دل سے پکارے, پیدا طوفانوں میں ہوں کنارے. لو دعائیں تو عزت ملے گی, ماں کے دامن میں رحمت ملے گی. ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, ہرگز اس سے منہ نہ موڑو. تو پیارے بھائیوں, اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے, توبۃ النصوح کر لینی چاہیے, پکی توبہ کر لینی چاہیے. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے, آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, بالکل صاف شفاف بے گناہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر وقت ہر آن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ رب فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے زیادہ توبہ کرنے والے کو اور صاف ستھرا رہنے والے کو. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ قبر میں سزا ہوگی.